معمول بہی کے اعتبار سے، مطلب کیا معمول بہی ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے حدیث مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟ ينقسم الخبر المقبول الى قسمین، دو قسموں میں اس کو منقسم کیا جائے گا، معمول بہی و غیر معمول بہی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہوگی، تو آپ خلاصہ اپنے پاس نوٹ کرتی جائیں۔ حدیث مقبول کی تمام اقسام پر عمل کرنا واجب ہے، یہ جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حدیث مقبول کی تمام اقسام پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دوسری حدیث پر نظر رکھتے ہوئے اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر ایک معمول بہی، نمبر دو غیر معمول بہی۔ معمول بہی وہ ہے جو اس جیسی کسی دوسری حدیث کے معارض اور تضاد سے محفوظ ہو، اور جس حدیث کا کوئی معارض ہو وہ مطلقاً معمول بہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس پر عمل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تفصیل آ رہی ہے اس کی، یہ ابھی صرف آپ کو خلاصہ لکھا ہے۔ تو حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، معمول بہی اور غیر معمول بہی، اور علوم حدیث کی اقسام میں سے اس سے دو قسمیں اور نکلتی ہیں، اور وہ دونوں کون سی ہیں؟ محکم اور مختلف الحدیث، ناسخ اور منسوخ۔ محکم لغت میں یہ احکم سے اسم مفعول ہے، وہ اسم مفعول من احکم بمعنی اتقن، پختہ ہونا، مضبوط ہونا۔ اصطلاح میں جس حدیث مقبول کے خلاف کوئی اور حدیث نہ ہو وہ محکم کہلاتی ہے۔ هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضة مثله واکثر الاحادیث من هذا النوع۔ اصطلاح میں محکم وہ حدیث جس حدیث مقبول کے خلاف کوئی اور حدیث نہ ہو وہ محکم کہلاتی ہے۔ اور مختلف الحدیث کیا ہے؟ لغت میں یہ اختلاف سے اسم فاعل ہے، مختلف الحدیث اسم فاعل ہے۔ اختلاف اور اتفاق آپس میں متضاد ہیں۔ اختلاف اتفاق، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اتفاق اور اختلاف آپس میں کیا ہے؟ متضاد ہیں۔ تو اس سے مراد وہ دو احادیث ہیں جن کے معانی اور مقصد ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہوں۔ ایک حدیث میں یہ کہا، دوسری میں یہ کہا، دونوں کا مقصد بالکل الگ الگ ہے، یہ ہے مختلف الحدیث۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ دو مقبول متعارض احادیث جو صحت میں برابر ہوں۔ دو حدیثیں ہیں، دونوں مقبول ہیں، صحت میں برابر ہیں، لیکن ان کا آپس میں تعارض ہے۔ ان میں جمع ممکن نہ ہو، یعنی دونوں کو جمع کرنا کہ دونوں پر عمل کیا جا سکے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ ان دونوں کے اندر اختلاف کو دور کرنا ممکن ہوگا، یعنی جمع کر کے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، اس صورت میں تو عمل کرنا واجب ہوگا۔ جب دونوں کو جمع کرنا، ان میں تطبیق دینا ممکن ہے، پھر تو عمل کرنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، مختلف الحدیث کا علم ہونا یہ علم حدیث کے شائقین کے لیے بہت اہم ترین علم ہے۔ اس علم میں ان احادیث سے بحث ہوتی ہے جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، تو اس علم کے ذریعے سے، اس فن اور مہارت کے ذریعے سے ان دو احادیث کے درمیان جن میں بظاہر تضاد ہوتا ہے، تناقض ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جمع اور تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جمع اور تطبیق کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
نخبۃ الفکر میں بہت اچھے انداز سے ان میں جمع اور تطبیق کی ترتیب بتائی ہے. آپ مختصر خلاصہ یہاں پر اس کی اپنی کتاب کے مطابق سمجھ لیجئے. مطلق احادیث کو مقید اور عام کی تخصیص کر دی جائے، ایک، یا ان کو تعدد واقعہ پر محمول کیا جائے، یعنی مختلف واقعات پر محمول. جیسے ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد. ایک اور نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر. ایک اور نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا. ایک اور نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا. اب سوال ایک جواب الگ، تو یہ کیا ہے؟ تعدد اوقات. یا جس آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جس کے اندر جس چیز کی کمی سمجھی اس کو اس چیز کا حکم دے دیا. ورنہ بظاہر تو تعارض لگتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے، دوسرے نے سوال کیا اس کو بتایا سب سے افضل عمل یہ ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اس میں تطبیق ممکن ہے تعدد اوقات کے اعتبار سے، یا آدمی کے حال اور کیفیات کے اعتبار سے. جس کے اندر اللہ کے رسول نے جس چیز کی کمی محسوس کی اس کو بتایا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، ہو گئی تطبیق. تو اس کو تطبیق حدیث کا علم بھی کہا جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا تطبیق کی ایک صورت جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا، ایک حدیث. دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب قتل کے بارے میں ہوگا. اب دونوں میں بظاہر تعارض ہے، کس کو مانیں کس کو چھوڑیں؟ بھائی کسی کو نہیں چھوڑنا، دونوں کو ماننا ہے. تو حقوق دو ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. ہو گئی تطبیق. امام نووی رحمہ اللہ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ فن انتہائی اہم فن ہے، ہر عالم کو اس فن کے جاننے کی ضرورت ہے. یہ امام نووی فرماتے ہیں شارح مسلم. اور اس فن کا مقصد یہ ہے کہ دو بظاہر متضاد المعنی احادیث میں جمع اور تطبیق کی کوشش کی جائے، یا ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیا جائے. اور اس میں وہی آدمی مہارت رکھتا ہے جو ان دقائق کو جانتا ہو. اب دیکھیے ایک حدیث ہے مرض کا متعدی ہونا اور بدشگونی سے مطلب ان چیزوں پر عمل کرنا، بدشگونی لینا، ان چیزوں کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کی نحوست، حامہ کوئی چیز نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے، اب ادھر کہا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور دوسری روایت میں آتا ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جزامی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہیں. اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو مدینے کے باہر ہی ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ ان میں ایک آدمی کیا تھا؟ جزامی تھا. تو اس لیے ان کو مدینے کے اندر آنے ہی نہیں دیا، اور وہیں سے ان سے کہا کہ آپ کی بیعت قبول کر لی گئی ہے، اب آپ نے مدینے میں نہیں آنا، یہیں سے واپس جانا ہے. تو بظاہر تعارض تو ہوا، بظاہر یہ دونوں حدیثیں متعارض ہیں. اور یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برتن میں ڈالا اور فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. اب دونوں طرح کی روایات آپ کے سامنے آ گئیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. تو ایک صاحب اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دیکھتے ہیں اگر ایک اونٹ کو خارش لگ جائے تو دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کو کس نے لگائی؟ پہلے کو کس نے لگائی؟ تو اب دونوں طرح کی روایات آپ کے سامنے آ گئی، بظاہر تعارض نظر آ گیا. اب اس تعارض کو دور کرنے کے لیے اس علم کا ہونا انتہائی ضروری، تاکہ پتہ چلے ہم اس تعارض کو کیسے ختم کریں گے.
سمجھیے بات کو. تو ان حدیث میں تعارض کو ہم یوں ختم کریں گے، کیونکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے مرض متعدی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کوڑی سے دور رہنے کا حکم دیا. مگر دو طریقوں سے ان دونوں کے مابین تطبیق ممکن ہے. نمبر ایک، حقیقتاً اور بذات تو کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، مگر بعض امراض میں مریض کے ساتھ اختلاط مرض کا سبب بن جاتا ہے. بذات کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو متعدی ہو جاتے. اللہ چاہے کہ ایک سے بیماری دوسرے کو لگ جائے تو لگ جاتی ہے، ورنہ نہیں لگتی. یہ مطلب ہے. جس حدیث میں کہا کوئی بیماری کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بذات کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو دوسرے کو لگا بھی سکتے اس سے، نہ چاہے تو نہیں لگتی. چونکہ یہ بحث عموماً ہوتی ہے، جیسے کرونا کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ متعدی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی، بعض کہتے ہیں بیماری متعدی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، چونکہ یہاں پر تضاد آ رہا ہے، تو اسی سے آپ بات کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ پکڑ کر اس کو بٹھایا، اپنے ساتھ کھلایا، اور دوسری روایت میں آیا کہ جزامی آدمی سے بھاگو. تو اس طرح کی یہ روایات جو سامنے آتی ہیں، ان میں تطبیق بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی نے، آپ دیکھیں، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، بخاری میں حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، کتاب الجنائز میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بات سے منع کیا کہ کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں پر وبا آئی ہوئی ہو، اور جو وہاں پر اس علاقے میں موجود ہے ان کو وہاں سے نکلنے سے منع کیا، ان کو وہاں سے نکلنے سے منع کیا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری تطبیق اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اور یقین اتنا راسخ اور مضبوط نہیں ہوتا عام لوگوں کا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ بیمار آدمی کے پاس، جزامی آدمی کے پاس جاؤ ہی نہ. کہیں اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم سے تمہیں بھی وہ بیماری لگ جائے، تم الزام اس بیمار کو دو گے کہ تیری وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، حالانکہ اس نے نہیں لگائی، اللہ نے لگائی. اس وجہ سے فرمایا اس کے پاس جاؤ ہی نہ، تاکہ عقیدہ ہی خراب نہ ہو. اور اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اپنے برتن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھلایا. اللہ کے نبی کا توکل اعلیٰ درجے کا تھا، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. وہ اعلیٰ درجے کے توکل پر فائز تھے. امام بہقی رحمہ اللہ بڑی اچھی تحقیق فرماتے ہیں اس میں. فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماریاں بذات متعدی ہوتی ہیں اور بذات مؤثر ہوتی ہیں. یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. کوئی چیز بذات، آپ دوائی لیتے ہیں کسی بیماری کے لیے، وہ دوائی اس بیماری کا بذات علاج تھوڑا ہی ہے، بذات دوائی میں شفا تھوڑی ہے. اللہ شفا رکھے تو شفا ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. تو یہی حال بیماری کا بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسرے کو لگ جاتی ہے، نہ چاہیں تو نہیں لگتی. معاملہ سارا اللہ پہ، اللہ چاہے تو لگتی ہے، نہ چاہے تو نہیں لگتی. لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ بذات اس کو متعدی سمجھتے تھے، تو اس لیے اس کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بیماری بذات متعدی نہیں ہوتی. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. تو یعنی یوں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، بد عقیدی کے سدے باب کے لیے یہ حکم دیا کہ ایسے بیمار کے ساتھ اختلاط نہ کرو کہ عقیدہ تمہارا خراب نہ ہو جائے. تو تطبیق کی ایک صورت یہ ہو گئی. ناسخ اور منسوخ، لغت میں نسخ کے دو معنی ہوتے ہیں، کسی چیز کو مٹانا اور اس کا ازالہ کرنا. عربی میں کہتے ہیں جس طرح دھوپ آتی ہے نا، دھوپ تو جس جگہ سایہ ہوتا ہے، سورج جب پڑتا ہے تو سائے کو ہٹا دیتے ہیں، یہ نسخ ہوتے ہیں، اس کو نسخ کہا جاتا ہے. دھوپ نے سائے کو مٹا دیا. یا نقل کرنا، جیسے میں نے کتاب نقل کی، اس کو بھی نسخ کہتے ہیں.
لیکن اصطلاح میں ناسخ اور منسوخ دو متعارض احادیثیں ہیں جو صحت میں برابر ہوں اور ان میں جمع ممکن نہ ہو. درجہ دونوں کا صحیح ہے لیکن ان میں جمع ممکن نہیں. دلائل سے ایک کا متاخر ہونا معلوم ہو جائے اور ایک کا مقدم ہونا معلوم ہو جائے، یا خود حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو تو دوسری حدیث کو ناسخ اور پہلی کو منسوخ کہتے ہیں. اہم ترین بحث ہے حدیث میں یہ بھی کہ پہلے ایک حکم تھا بعد میں دوسرا آ گیا. تو پہلے تھا تاریخ معلوم ہو جائے کہ یہ پہلے کا ہے اور دوسرا بعد کا ہے، تو پہلا ناسخ، پہلا منسوخ دوسرا ناسخ. آپ کتابوں میں آپ اگلے سال دورے میں آپ انشاءاللہ یہ بات پڑھیں گی. مثلا خلف الامام قرات کا مسئلہ ہے تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ائمہ حدیث نے اگر پہلا باب جواز پر باندھا ہے تو دوسرا باب ترک پر باندھا ہے. اور حدیث کی کتابوں میں ترتیب ہی ایسے رکھی جاتی ہے، منسوخ کو پہلے اور ناسخ کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے. آپ نسائی دیکھیے، ترمذی دیکھیے، جہاں پر پہلے ایک بات ذکر کی ہے، مثلا پہلے ایک باب باندھا ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، اس کے بعد اگلا باب باندھا ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے. تو معلوم ہوا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اونچی آمین کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنی ہے. جب لوگوں کو تعلیم ہو گئی اس کے بعد چھوڑ دی، آہستہ پڑھی، تو معلوم ہوا بعد والا حکم ہمیشہ ہوتا ہے، پہلے والا ہمیشہ نہیں ہوتا. جب تاریخ معلوم ہو جائے تو بعد والی روایت کو ناسخ کہیں گے، پہلے والی کو منسوخ کہیں گے. تو یہ طریقہ ہوگا حدیث پہ عمل کرنے کا. جس طرح حدیث میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہوگی، مشکات کے اندر بھی، مشکات پڑھ لی آپ سب نے نا، فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا مگر آپ تم زیارت کیا کرو، کیا اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرما دیا، بعد میں آپ نے اجازت دے دی، تو پہلی منسوخ بعد والی ناسخ. اب آپ قبرستان زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. تو نسخ کی معرفت تاریخ سے ہوتی ہے، تاریخ کا پتہ چل جائے کون سی روایت پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے، پھر ناسخ منسوخ کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حکم دیا کتوں کو مارنے کا، کتوں کو مار دو، سختی کی ان کے ساتھ، یہ شیطان ہے. بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھائی نہیں مارنا، میں کتے کی نسل ختم نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ہوتی ہے تطبیق. جب ناسخ منسوخ کا پتہ چل جائے، تاریخ کا پتہ چل جائے، تو تاریخ کے اعتبار سے جو پہلے کی ہو اس کو منسوخ کہیں گے، بعد والی کو ناسخ کہیں گے. تو یہ بھی حدیث کو سمجھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ترمذی میں ایک روایت آپ پڑھیں گی انشاءاللہ، مما مست النار کے بارے میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں نا. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مما مست النار کے کھانے سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت تناول کیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو چیز آگ پہ پکی ہے اس پہ وضو کرنے کا فرمایا، اور دوسری میں آپ کے سامنے عمل آ گیا کہ آپ نے بکری کھائی اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا چونکہ پہلے وضو تھا اور نماز پڑھ لی. اب بظاہر ان دونوں روایات میں تعارض نظر آتا ہے، ایک میں یہ تھا کہ وضو ٹوٹتا ہے، دوسری میں کہ نہیں ٹوٹتا، اب کیا کریں؟ تو ان روایات کو نسخ پر محمول کیا جائے گا جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز آگ پر پکی ہے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا. اور اس نسخ کی دلیل جابر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، وضو کو ترک کر دیا گیا تھا. یہ ہے ناسخ اور منسوخ. اس کی بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں، صرف یہ دو چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ کو مسئلہ مسرح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس بات کو، چونکہ اہم ترین بحث ہے، یہ انتہائی اہم بحث ہے.
اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نسخ کی معرفت تاریخ سے معلوم ہوگی، تاریخ کا پتہ چلے گا تب معرفت اس کی حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں ایسے ہی سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام سنگیاں لگوائی ہیں، حالانکہ آپ روزے سے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 ہجری میں بحالت صوم آپ نے سنگی لگوائی تھی اور روزہ پورا کیا تھا، لیکن 8 ہجری والی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سنگی کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر فرمایا روزے کی حالت میں آپ نے سنگی لگوائی اور روزہ پورا کیا۔ معلوم ہوا پہلی روایت جو 8 ہجری کی ہے وہ منسوخ ہے 10 ہجری والی روایت سے۔ جب تاریخ معلوم ہو جائے تو مسئلہ چلے گا ناسخ اور منسوخ کا۔ اس حوالے سے الناسخ والمنسوخ امام قتادہ کی کتاب ہے، الناسخ والمنسوخ امام احمد بن محمد بن حنبل کی کتاب ہے، الناسخ الحدیث والمنسوخ یہ احمد بن محمد کی کتاب ہے۔ ایک دو کتاب میں آپ نے بس ضرور یاد رکھ لینی۔ تجرید الحدیث المنسوخہ عبد الرحمن بن علی ابن جوزی کی کتاب اس سلسلے میں مشہور اور معروف ہے۔ محمد بن موسیٰ حازمی کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ۔ تطبیق کی اگلی صورت ہے راجح اور مرجوح، راجح اور مرجوح۔ اچھا ایک چیز تطبیق کو آپ سمجھے ذرا، اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں متعارض احادیث میں تطبیق کی جائے گی۔ تاریخ معلوم ہو تو پھر تو ہم کیا کریں گے، تاریخ معلوم ہو جائے تو جو پہلے والی اس کو منسوخ سمجھیں گے، بعد والی کو ناسخ سمجھیں گے۔ اور اگر تاریخ معلوم نہیں تھی تطبیق کی کوشش کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، کسی پر عمل ترک نہ کرنا پڑے۔ آپ ایک مثال سمجھیں، جیسے ایک مثال تو اس کی یہی ہے، جو میں نے آپ کو یہ دی کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ الایمان باللہ، الصلاۃ لوقتہا اور الصلاۃ لاول وقتہا۔ اور ایک نے پوچھا تو آپ نے فرمایا طعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس میں ساری صورتوں پر عمل یعنی تطبیق کرنا ممکن ہے، تو ساری صورتوں پر عمل کیا جائے گا۔ یا جیسے مرد کے لیے نماز میں ہاتھ اٹھانے کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کندھے تک روایت، کان کی لو تک روایت، کان کے اوپر تک روایت۔ تو ہمارے ہاں ترتیب یہ رکھی گئی، تطبیق یوں دی گئی کہ ہاتھ کانوں کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھ کا پچھلا حصہ کندھے تک رہے، انگوٹھا کان تک جائے اور انگلیاں کان کے اوپر والے حصے تک چلی جائیں۔ تو یہ بھی ایک تطبیق کی صورت بن جاتی ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے نماز سے اٹھنے کے بارے میں روایات موجود ہیں، مثلا پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو کیسے اٹھنا ہے؟ سیدھا اٹھنا ہے۔ اور کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے، ذرا بیٹھ کر پھر اٹھے۔ تو یہاں پر تطبیق کی صورت ممکن ہے۔ ہم کیسے عمل کریں گے کہ ایک روایت میں آیا بیٹھ کر پھر اٹھے، اور عموماً روایات میں آتا ہے کہ سیدھا اٹھے۔ تو اس میں تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں جب تھوڑا ضعف اور کمزوری ہوتی تو آپ تھوڑا سا سکون لیتے، بیٹھ کر پھر اٹھتے، ہمیشہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں جب طبیعت ٹھیک ہوتی سیدھا اٹھتے تھے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ سیدھا اٹھیں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، کوئی مسئلہ ہے، ذرا سا بیٹھ کے توقف کر کے پھر اٹھیں۔ یا ٹیک لگا کر اٹھنا نماز میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ پر ٹیک لگا کر اٹھنا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، ٹیک لگا کر اٹھ جائیں۔ یہ ہے تطبیق۔ راجی اور مرجو وہ متعارض حدیثیں جو صحت میں برابر ہوں، ان میں جمع ناممکن ہو اور ان میں تقدم اور تاخر ثابت نہ ہو، تو اس صورت میں متن یا سند کے وجوہ ترجیح سے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ترین معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ جس حدیث کو عمل کے لیے ترجیح دیں گے وہ راجح کہلائے گی اور دوسری مرجوح کہلائے گی۔ اس کو کہتے ہیں راجح اور مرجوح۔ مثلا ایک حدیث میں اثبات ہے، دوسری حدیث میں نفی ہے، تو اثبات کو نفی پر ترجیح ہوگی۔ ایک حدیث سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور دوسری سے حلت ثابت ہوتی ہے، تو حرمت ثابت کرنے والی حدیث کو عمل کے لیے ترجیح دیں گے، کیونکہ احتیاط اس میں ہے۔ یعنی ایک چیز کے بارے میں ایک حدیث میں یہ حلال ہے، دوسری میں یہ حرام ہے، تو حرمت والی کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اس پر بہت سارے مسائل اسی بات پر متفرع ہوتے ہیں۔ یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔
اور ایسی نمبر 3 اگر ایک کی سند ایسی ہو جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے اور دوسری کی سند ایسی ہے کہ اس پر دونوں کے اتفاق نہیں ہے، بخاری اور مسلم کے اتفاق نہیں ہے، تو اب جس روایت پر بخاری اور مسلم متفق ہیں اس کو لے لیں گے۔ نمبر 4 ایک کی سند دوسری سے زیادہ صحیح ہو اس کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 5 ایک کے طرق کے روایات زیادہ ہوں تو دوسری پر اس کو ترجیح ہوگی، اس کے ادھر سے بھی روایت آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، مختلف طرح سے روایات آ رہی ہیں تو جس کی روایات زیادہ ہیں اس کو ترجیح ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے، تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے فعلی پر، کیونکہ فعلی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کی کوئی خصوصیت تو آپ نے یہ عمل کیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا فعلی حدیث ہے، لیکن یہ سنت تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا جی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کسی عذر کی وجہ سے یہ کام کیا گیا۔ محدثین نے، آپ انشاءاللہ ترمذی میں پڑھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا، تو وہاں پر اساتذہ بحث کریں گے آپ کے سامنے کہ کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا، یا آپ کی کمر میں درد تھا، یا نیچے جگہ خراب تھی، کپڑے خراب ہونے کا خطرہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں درد تھا، مختلف باتیں لکھی۔ تو یہ ہے ترجیح۔ اب دیکھیں بلکہ ترجیح کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، اب بعض روایات ایسی ہیں کہ اس روایت کو روایت کرنے والے ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے صحابہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابہ جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، ایک حدیث ان کی ہے اور ایک حدیث کسی اور صحابی کی ہے جو آخری زمانے میں آیا اور ایک آدھ عمل اس نے دیکھا، یا کبھی آیا کبھی نہیں آیا، ایک روایت وہ کرتا ہے، دونوں میں تعارض ہے، ہم اس بات کو لیں گے جو صحابی سفر اور حضر میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود، ہم ان کی روایت کو لے لیں گے، کیونکہ ہر آدمی کے عمل سے وہ آدمی زیادہ واقف ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو آیا اس نے ایک عمل دیکھا، وہ شاید کسی تعلیم کے لیے کسی عذر کی وجہ سے اور آؤ، تو یہ بھی ایک ترجیح کی ایک ترتیب یہ بھی ہوتی ہے۔ اور ترجیح میں ایک مسئلہ آپ یہ بھی سمجھ لیں، یہاں پر ہی ایک صحابی ایک روایت کو عمل کرتے، ایک روایت بیان کرتے، ایک صحابی ایک روایت بیان کرتا ہے اور خود اس صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اب کس بات کو ترجیح ہوگی؟ جو صحابی جو فتویٰ خلاف دے رہے اس کو ترجیح ہوگی۔ صحابی روایت بیان کر رہے لیکن عمل کچھ اور کر رہے، حضرت عبداللہ بن عباس رفع یدین کی روایات بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، خود بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بات منسوخ ہے، بیان تو انہوں نے کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا، لیکن صحابی رسول خود رفع یدین کر نہیں رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منسوخ ہے۔ جیسے دیکھیں ترجیح کیا ہوتی ہے، میں پھر سمجھا رہا ہوں، اگر تطبیق بھی نہ ہو سکے ترجیح پر عمل ہوگا، یعنی قوت سند کے ساتھ ساتھ راویوں کی فقاہت یا دوسرے ایسے قرائن کو مد نظر رکھیں گے جو کسی حدیث کی قوت کی علامت بن سکتے ہیں۔ حضرات شوافی قوت سند کو دیکھتے ہیں اور احناف قوت سند کو بھی دیکھتے ہیں اور راوی کی فقاہت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو راوی روایت بیان کر رہا ہے اس کی فقاہت کیا ہے۔ جیسے اس پر ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں، ابن عیینہ رحم اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی رحم اللہ کا آپس میں مناظرہ ہوا، امام اوزائی نے فرمایا کہ تم رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت آپ سے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، لم یصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء۔ امام اوزائی نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، حالانکہ زہری نے سالم سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے، ابن عمر کے حوالے سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین فرماتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، حماد نے ابراہیم اور انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر امام اوزاعی کہنے لگے، میں تمہیں ظاہری عن سالم عن ابی کی سند سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ مجھے حماد عن ابراہیم کی سند سے آپ حدیث سنا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، حماد ظہری سے زیادہ فقیہ تھے، ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ تھے، علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں تھے، اگرچہ ابن عمر کی صحابیت کا شرف، ابن عمر کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اسود بھی فضیلت میں کسی سے کم نہیں ہے، جبکہ عبداللہ تو عبداللہ ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود۔ تو فقاہت کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ شاید آپ کو راجح اور مرجوح کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہو۔ اس میں جب بظاہر حدیث میں تعارض ہو تو ایک اور کام کیا جاتا ہے متوقف فیہ، وہ متعارض حدیثیں جو صحت میں برابر ہوں مگر نہ ان میں جمع ممکن ہو، نہ تقدم اور تاخر ثابت ہو کہ ہم ناسخ منسوخ کہہ سکیں، نہ اس میں ترجیح دینا ممکن ہو، تو جب تک ان حدیثوں میں کسی ایک پر عمل کرنے کی کوئی صورت ظاہر نہیں ہوگی ہم توقف کریں گے، خاموش، کسی پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، خاموشی۔ ایسی حدیث کو متوقف فیہ کہتے ہیں۔ اصل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسی حدیث میں، توجہ اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بہت قیمتی باتیں، ساری زندگی آپ کو کام آئیں گی، اور اگلے سال دورہ حدیث میں آپ کو یہ باتیں بہت کام آئیں گی۔ امام صحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، امام احمد بن حنبل اس طرح کی روایت میں کبھی ایک پر فتویٰ دیتے، کبھی دوسری پر فتویٰ دیتے، اسی لیے آپ نے فقہ میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے حدیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ امام احمد کے دو قول ہیں، ایک قول شوافی کے ساتھ، ایک قول حنفیہ کے ساتھ۔ یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل اس طرح کی جو حدیثیں تھی کبھی کبھار ایک پہ فتویٰ دیتے تھے، کبھی دوسری پر فتویٰ دیتے، کبھی اس پر فتویٰ دے دیا، کبھی اس پر فتویٰ دے دیا، یوں کرتے تھے وہ۔ اس لیے حنابلہ کے نزدیک آج بھی آپ حرمین شریفین میں دیکھیں، شیخ سدیس مد ظلہ العالی وتر کی نماز کیسے پڑھاتے ہیں رمضان میں نے خود ان کے پیچھے دونوں طرح سے یہ نماز پڑھی ہے۔ وتر کی نماز 3 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک ہی قاعدہ کرتے ہیں۔ تو امام احمد کا ایک فتویٰ یہ ہے، 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، ایک قاعدے کے ساتھ، 2 قاعدے نہیں ہوتے، اور ایک طریقہ یہ 2 رکعتوں کے بعد سلام اور پھر تیسری رکعت کے بعد سلام، 2 سلاموں کے ساتھ 3 وتر۔ تو ایک طریقہ یہی بات ہے، امام احمد دونوں طرح سے فتویٰ دیتے تھے، اس طرح ان کے متبعین دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں اور سمجھیے، تفویض اللہ، تفویض اللہ، اگر کوئی صورت ممکن نہیں، اسی کو توقف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو الگ سے لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا مزید تھوڑی سی وسعت کا حامل ہو۔ تفویض اللہ کیا مطلب؟ اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو، کوئی صورت تطبیق، ترجیح، ناسخ، منسوخ کچھ نہیں ہوتی، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، آج نہیں تو کل کوئی اللہ کا بندہ ان میں کوئی صورت نکال لے گا، کوئی حال اس کا نکال لے گا۔ یہ بحث آپ کو سمجھ آ گئی تو آگے چلیں، آگے چلیے۔ اقسام مردود، مقبول کی اقسام آپ نے پڑھ لی۔ اقسام مردود، حدیث مردود، اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں۔ اس کی بہترین تعریف یہ ہے، ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حدیث صحیح اور حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یہ ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے، حدیث صحیح وہ، حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح اور حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ اسباب رد لکھیے، کسی بھی حدیث کے ناقابل عمل ہونے کے 2 سبب ہوتے ہیں، سقط اور طعن۔
بہتان کیا ہے؟ راوی میں کوئی ایسی خرابی ہو، کوئی ایسا عیب ہو جو قبول حدیث کے لیے مانے ہو۔ راوی کے اندر کوئی عیب ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بھی بات ہے اس میں جو قبول حدیث کے لیے مانے ہے۔ اور سقط کے اسناد میں کسی راوی کے چھوٹ جانے کا نام ہے، بیچ میں کسی کو چھوڑ دیتے، پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک واضح ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے۔ واضح تو بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور خفی پوشیدہ طور پر بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مشکل بات نہیں، آسان بات۔ اب سخت کی اقسام آپ سمجھیں، بلحاظ سخت واضح احادیث مردود کی تقسیم، کیونکہ ایک خفی ہے ایک واضح ہے، تو جو واضح ہے اس کی اقسام 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معضل، نمبر 4 منقطع۔ دیکھیے معلق کیا ہے؟ لغت میں یہ اس میں مفعول ہے علاقہ سے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو باندھ کر چھت میں لٹکا دینا، معلق کرنا، لٹکانا۔ جیسے پنکھا آپ کے اوپر، آپ جہاں بیٹھی ہیں شاید آپ کے اوپر پنکھا لگاؤ، یہ پنکھا اوپر باندھ کے لٹکا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے نا، یہ معلق کیا ہوا ہے۔ اصطلاح میں معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا گیا ہو، یا تمام سند اس کی حذف کر دی گئی، اور اس کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث کو بیان کیا جا رہا ہو، یا صحابی کے علاوہ باقی تمام سند حذف کر دی ہو، یا صحابی اور تابعی کے علاوہ باقی سند حذف کی ہو، یا مصنف نے اپنی جانب سے ابتدائی سند سے صرف ایک یا چند راویوں کو نکال دیا ہو۔ ایسی اس طرح کی جتنی بھی روایات ہوں گی ان سب کو معلق کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایسی حدیثوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث معلق مردود ہوتی ہے، حدیث معلق مردود ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شروط جو قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ نہیں پائی جاتی، اتصال سند نہیں ہوتا اس میں۔ البتہ جو صحیحین کی معلق روایتیں ہیں جس میں صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے تو اس پر صحیح کا حکم لگے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، صحیح کا حکم اس پر تب لگے گا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ کہ اس کو صیغہ جزم کے ساتھ کہا گیا، مثلا قالا کہا گیا ہو، ذکرہ کہا گیا ہو، اور اگر تمریز ہے اس میں شک ہے، قیلا، ذکیرا، حکیہ، ان الفاظ کے ساتھ نقل کیے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ قیلا کہ بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ ضعیف ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مرسل نمبر 2، لغت میں یہ اس میں مفعول ہے، اس کے معنی آزاد چھوڑنا، آزاد چھوڑنا۔ اصطلاح میں مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ تابعی کے بعد بیان کیا گیا ہو، جس کی سند کا آخری حصہ تابعی کے بعد بیان کیا گیا ہو، یعنی تابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے، خواہ وہ تابعی بڑے درجے کے چھوٹے درجے کے، لیکن تابعی نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، وہ کہتے قال رسول اللہ، تو یہ مرسل ہے۔ جیسے عن ابی شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ، تو یہ حدیث مرسل ہے کہ سعید بن مسیب کی اللہ کے رسول سے ملاقات میں، یہ تابعی ہیں اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اور بے مزابنہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، یعنی کھجوریں وغیرہ پھل درخت پر لگے ہیں اور ان کو خشک کھجور کے بدلے بیچا جائے۔ اب بلند درجے کے تابعی سعید بن مسیب،
اپنے سے اوپر والا راوی حذف کر دیے اور براہ راست رسول اللہ کا نام لے کر حدیث کو بیان کیا جائے تو یہ روایت مرسل ہوگی۔ اچھا، اب اگلا سوال رہ جاتا ہے کہ مرسل حدیث حجت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن بنیادی طور پر موٹے اقوال اس میں تین ہی ہیں۔ مطلقاً قبول ہے ایک، نمبر دو مطلقاً رد ہے، نمبر تین اس میں تفصیل ہے۔ مطلقاً قبول ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل روایت قابل احتجاج ہے بس۔ اور دوسرا یہ کہ اس تابعی کی مرسل روایتیں معتبر ہوتی ہیں۔ پہلی بات سمجھے، ہر مرسل روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مرسل راوی، اس تابعی کی مرسل روایت کو معتبر مانا جاتا ہے جو ہمیشہ سکہ راویوں ہی کے نام حذف کرتا ہے۔ یہ سعید بن مسیب، اگر وہ تابعی سکہ اور غیر سکہ ہر طرح کے راویوں کے نام حذف کرتے ہوں تو ان کی مرسل روایتیں پھر معتبر نہیں ہوں گی جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ احتمال ہے کہ تابعی نے وہ روایت کسی صحابی سے نہ سنی ہو بلکہ تابعی سے سنی ہو اور وہ سکہ نہ ہو، کیونکہ تابعی سکہ اور غیر سکہ ہر طرح کے تھے، جو تو صحابہ ہیں کہ سارے کے سارے سکہ ہیں۔ مطلقاً رد ہے، مطلقاً رد ہے، یعنی دوسری یہ حدیث مرسل دین میں حجت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتے ہیں حدیث نبی کے حفاظ کی آخری اور ختمی رائے یہی ہے، اور اسی فیصلہ کو انہوں نے اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہمارے اور محدثین کے اقوال کے مطابق مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں غیر معروف راوی کو حذف کیا جاتا ہے جو غیر سکہ بھی ہو سکتے، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہے، اور وہ روایت معتبر ہوتی ہے جس کا راوی سکہ ہو، اور جو مجہول ہے وہ تو حجت بن نہیں سکتی، کیا پتہ اس کا کون راوی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو مراسیل صحابہ ہیں، توجہ، مراسیل صحابہ، اکثر علماء مراسیل صحابہ کو ضعیف نہیں سمجھتے، جو صحابہ کی مرسل روایتیں ہیں، کیونکہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور سب صحابہ عادل ہیں، کلہم عدول۔ صحابہ کی جماعت میں جہالت مضر نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی کسی صحابی کو نہیں بھی جانتا تب بھی اس کی حدیث معتبر ہے۔ اور تیسرا قول اس میں کہ اس میں تفصیل ہے، اگر توجہ تفصیل کیا ہے، خلاصہ اگر تابعی کی عادت ہو کہ وہ فقط سکہ راوی سے وہ مرسل روایت نقل کرتا ہے تو اس کی مرسل روایت قبول کر لی جائے گی، اور اگر وہ ہر کسی سے مرسل روایت نقل کرتا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا یہ صحابی ہے یا کیا ہے، یہ سکہ ہے یا نہیں ہے، مرسل روایت نقل کرتا جاتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، خواہ سکہ سے ہو یا ضعیف سے، جیسا بھی ہو اس کو کرتا ہے، تو اس طرح کا ارسال ضعیف ہوگا، یہ مرسل روایت قبول نہیں ہوگی۔ مراسیل روایت جن راویوں نے کی ہیں ان میں چند کے نام سمجھیں، جیسے اہل مدینہ میں سعید بن مسیب ہیں، اہل مکہ میں عطا بن ابی رباح ہیں، اہل بصرہ میں سعید بن ابی ہلال ہیں، اہل شام میں مکحول ہیں، اہل بصرہ میں حسن بن ابی الحسن بصری ہیں۔ ان کی کتابیں بھی مشہور ہیں۔ اس کے متعلق امام ابو داؤد کی مراسیل، کتاب المراسیل مشہور ہے، اور امام ابو عبد الرحمن کی کتاب المراسیل ہے، امام احمد بن ہارون کی کتاب المراسیل ہے، اور امام یحییٰ بن شرف نووی کی مختصر التفصیل فی حکم المراسیل موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں۔ چلیے آگے، معضل۔ معضل لغت میں آزلہ سے اسم مفعول ہے جس کے معنی ہے سخت ہونا، مشکل ہونا۔ اصطلاح میں وہ حدیث جس کی سند کے درمیان میں سے دو یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہو گئے ہیں اس کو معضل کہتے ہیں۔
مثلاً سنیں، مثال کیسے؟ دو راوی مسلسل، امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال سمجھ آ گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا چلیں میں آپ کو اور آسان بات کہہ دیتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ بیچ میں انہیں دعا کو چھوڑ دیا، اپنے استاد، ان کے استاد، پھر ان کے استاد شیخ الہند محمود الحسن ہے، تو بیچ میں انہوں نے دونوں کو چھوڑا، میں کہتا ہوں شیخ الہند نے کہا، دو راوی مسلسل چھوڑ دینا، جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا، تو بیچ میں دو راوی، ایک تابعی اور دوسرا صحابی چھوڑ دیا گیا، یا بیچ میں تابعی اور تبع تابعی کو چھوڑ دیا گیا، کوئی بھی صورت آ سکتی۔ حدیث موصل کا حکم کیا ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اور اس کی حالت مرسل اور منقطع سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ اسناد میں کئی سارے راویوں کو حذف کر دیا جاتے ہیں جن کے سکہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس پر سب علماء کے اتفاق ہے کہ حدیث موصل ضعیف ہوتی ہے، حکم لازمی یاد رکھیے گا۔ نمبر 4 منقطع، یہ اسم فاعل ہے، یعنی اتصال کی ضد، ایک تو ملنا ہوتا ہے، ایک الگ ہونا ہے۔ اصطلاح میں وہ حدیث جس کی سند کے درمیان سے صرف ایک راوی حذف ہوا ہو یا چند راوی حذف ہو گئے ہوں، مگر مسلسل نہ ہوئے۔ اگر مسلسل ہیں تو پھر تو موصل ہے، مسلسل نہیں ہے، ایک راوی ایک جگہ سے حذف ہو گیا، دوسرا بیچ میں تھوڑا آگے جا کے حذف ہو گیا، جیسے میں ادھر سے بیچ میں ایک راوی حذف کرتا ہوں، بیچ میں میں نے بیچ میں حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام چھوڑ دیا، آگے جاتے 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 میں نے شاہ ولی اللہ کا نام چھوڑ دیا، یا بیچ میں آگے جاتے جاتے میں نے بیچ میں امام بخاری کو چھوڑ کے آگے ان کے شیخ کا ذکر کر دیا، یا بیچ میں جاتے جاتے میں نے ابراہیم نخعی کو چھوڑ دیا، مات کو ذکر کر دیا۔ تو یہ ہے ترتیب کہ بیچ میں ایک راوی چھوڑ دیا جائے یا زیادہ چھوڑ جائے لیکن مسلسل نہ ہو۔ ایک تو مسلسل، تسلسل کے ساتھ بیچ سے راویوں کو چھوڑ دیا، جیسے میں تسلسل سے چھوڑ دیتا ہوں تو اب یہ موصل بنے گی مرسل، یہ کیا ہوگی؟ منقطع نہیں ہوگی۔ الگ الگ جگہوں سے راوی حذف کرنے کو منقطع کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے ایک چیز اس میں اضافی بھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کوئی مبہم راوی اس میں ذکر کیا، اس کو جانتا ہی کوئی نہیں وہ کون ہے۔ اور بعض اوقات کسی حدیث میں کوئی راوی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا نام ذکر ہی نہیں ہوتا، وہ حدیث منقطع بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں جی ہمیں ایک شیخ نے ابو ہریرہ سے حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ یا تو وہ عجز و تقصیر کے اعتراف کرے یا گناہ کا مرتکب ہو، تو جس کی زندگی میں یہ زمانہ آ جائے وہ عجز اور تواضع کو اختیار کرے اور گناہ کا مرتکب ہونے سے بچے۔ یہاں پر شیخ کسی آدمی کا نام نہیں، کسی آدمی کا نام نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے شیخ نے بتایا، کون ہے شیخ پتہ نہیں۔ تو جس آدمی کو اس روایت میں شیخ کہا گیا ہے، دوسری روایت میں اس کا نام ابو عمر موجود ہے، لیکن اس قسم کی جو منقطع روایات ہوتی ہیں ان کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو سخت جو واضح ہے اس کی مثالیں، جو سخت خفی ہے اس کی مثالیں سمجھیے۔ سخت خفی کے اعتبار سے حدیث مردود کی دو قسمیں ہیں، مردود اور غیر مقبول ہے کی چیزیں یاد رکھیے گا، یہ نہ آپ سوچتی رہے وہاں پیپر میں کہ پتہ نہیں غیر مقبول کیا اور مردود کیا، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مدلس نمبر 2 مرسل خفی۔ مدلس لغت میں مدلس تدلیس سے اسم مفعول ہے، اور تدلیس کے معنی ہے بائع کا مشتری سے فروخت کی جانے والی چیز کا عیب چھپا لینا۔ چیز بیچ رہے عیب نہیں بتاتا، عیب چھپا لیتے ہیں، مثلا کپڑا پھٹا ہوا ہے، خراب ہے، اندر سے سوراخ ہے، لپیٹ کے بیچ دیا۔ آج کل تو ریڑھی والے کے پاس جائیں ٹماٹر لینے، وہ الٹا کر کے
نیچے والا جو خراب والا ہے نا اس کو شاپر میں الٹا کر کے ڈال کے سامنے والے صاحب کو دکھائے گا دیکھیں کتنا پیارا چمکدار ٹماٹر ہے، کتنا موٹا ہے. سیب لیں تو بھی وہی ہے، کوئی بھی چیز نہیں، یہی حال ہوتا ہے. تو یہ تدلیس، عیب کو چھپا لینا. تدلیس دلاسا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ظلمت اور تاریکی. اصطلاح میں مدلس وہ حدیث ہے جس میں سقط خفی ہو، یعنی راوی اپنے استاد کو جس سے یہ حدیث سنیے حذف کر کے اس سے اونچے والے کا نام ذکر کر دے، جس سے ملا تو ہو مگر اس سے حدیث نہ سنی ہو. اس انداز سے اس روایت کو بیان کرے کہ استاد کا محذوف ہونا معلوم ہی نہ ہو سکے، خفی انداز سے. تدلیس کی دو قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ. تدلیس الاسناد کیا ہے؟ تدلیس الاسناد یہ ہے کہ راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا ہم اثر ہو اور اس سے اس نے ملاقات بھی کی ہو مگر اس سے سماع ثابت نہ ہو. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں سنی، ان سے پڑھا نہیں. مطلب یہ ہے ویسے تو بیانات میں بہت سنی لیکن پڑھا نہیں ان سے. تو آپ دیکھیں ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ان سے حدیث نہیں پڑھی. یا ایسے ہم اثر سے روایت کرے جسے ملا نہ ہو مگر دوسرے کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس نے اپنے معاصر سے یہ حدیث سن کے رکھی ہے. اسی روایت کی نشاندہی یہ ہوتی ہے کہ مدلس راوی حدثنا فلان اور اخبرنا فلان نہیں کہتا بلکہ کہتا قال فلان عن فلان، یہ کہتے ہیں. تدلیس الاسناد کی قسمیں: تدلیس العطف نمبر 1، نمبر 2 تدلیس السکوت، نمبر 3 تدلیس التسویہ، نمبر 4 تدلیس البلاد. تدلیس العطف کیا ہے؟ راوی کے حدثنا و فلاں و فلاں حالانکہ اس نے اس دوسرے شخص سے کچھ بھی سنا ہی نہیں ہے، کہتے اس نے مجھے بیان کیا، بھئی آپ نے سنا نہیں ہے اس سے. اور تدلیس السکوت کیا ہے؟ مثال اس کی آپ کتاب میں پڑھ لیجیے گا، وقت مختصر ہے. تدلیس السکوت کا مطلب یہ ہے کہ راوی کہے سمیت یا حدثنا یا حدثنی، اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے پھر کہے آمش. سننے والا یہ تاثر لے گا کہ اس نے آمش سے سنے حالانکہ آمش پہلے بہت زیادہ پہلے گزرے، اس کو پتہ ہی نہیں ان کا. تدلیس التسویہ، یہ تدلیس السکوت سمجھ آ گئی نا؟ تدلیس التسویہ، تدلیس التسویہ کا مطلب یہ ہے کسی راوی کے شیخ کا نام اس لیے ذکر نہ کیا جائے کہ وہ ضعیف یا صغیر السن ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اس کا نام نہیں ذکر کرتا تاکہ میری حدیث کا درجہ لوگ زیادہ سمجھیں. اس کے بجائے یہ ظاہر کرے کہ حدیث صرف ثقات سے مروی ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اب وقت مختصر ہے. جس طرح نا وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہتے ہیں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے. بہت بڑے بڑے علماء کے ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، بڑے اکابر علماء وہاں پر بیٹھے تھے. تو وہاں پر تذکرہ چائے کا چل گیا، شاید آپ میں سے بھی کسی کو چائے زیادہ پسند ہو. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے ان سے چائے کے بارے میں معلومات لی، چائے کا تذکرہ چلا
تو بعد نے کہا کہ جی ہم تو چائے نہیں پیتے, ہمیں چائے پسند نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ چائے مجلس کی زینت ہے, چائے مجلس کی زینت ہے. اور ساتھ فرمایا رواہ البخاری و مسلم. تھوڑا سا سکوت کر کے انہیں پوچھا جی کہاں لکھا ہوا ہے, کہ رواہ البخاری و مسلم, الشاء زینت المجالس رواہ بخاری والمسلم. بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوئے تھے, عرب علماء, انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت بخاری اور مسلم میں کدھر لکھا ہوا ہے چائے مجلس کی زینت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, جو شیوخ حضرات وہاں پر بیٹھے تھے کہنے لگے ما رینا حاضل حدیث فی البخاری ولا فی المسلم, یہ حدیث نہ تو ہم نے بخاری میں دیکھی ہے نہ مسلم میں دیکھی ہے, چائے تو بات کی جاتے. کہتے ہیں فضاحی کا حضرت امام بخاری یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہنسنے لگے, کہنے لگے انا البخاری و انا مسلم. جس کو سمجھ آئیے تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا چائے مجالس کی زینت ہے, رواہ مسلم. ائمہ نے اعتراض کیا کہ جی بخاری اور مسلم میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا انا بخاری و انا مسلم, کہ میری روایت ہے, بخاری بھی میں ہوں اور مسلمان بھی ہوں میں. تو یہاں پر مسلم سے مراد مسلمان ہے. تدلیس البلاد, بعض مدلسین اپنے شیخ کی تعظیم کے لیے ایک مبہم اور متشابہ لفظ بولتے ہیں, اور اس طرح کسی شہر یا قبیلے کی عظمت یا فضیلت کے پردے میں شیخ کی عظمت جتانا چاہتے ہیں. مثلا ایک مصری شخص ہے, اس کی طرف نام اس کا دے دیا جائے جی مکی ہے, یا ایک شخص کسی اور جگہ کا ہے, عجم کا ہے, کہتے ہیں مدنی ہے, یہ مدینے کا ہے. یا جہاں پر علم زیادہ تھا وہ آدمی تو ہندوستان کے لیکن کوفی ہے, کوفہ میں چونکہ علم بہت زیادہ تھا. تو اس طرح شہروں کا نام چھپا لینا یہ تدریس البلاد ہے. نمبر 2 آ جائیے تدریس الشیوخ میں. وہ کیا ہے؟ مقدس اپنے شیخ کا ذکر غیر معروف نام سے یا غیر معروف کنیت سے کرے. غیر معروف کی کنیت لوگ جانتے نہیں ہیں, ایسی کنیت اس کی بول رہے. تدریس کیوں کی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 2 وجہ سے کی جاتی ہے. کسی محدث کا استاد معمولی درجے کا ہو اور استاد کو استاد عالی درجے کا ہو. محدث کو معمولی استاد سے روایت کرنے میں تھوڑی نا شان ہلکی محسوس ہوتی ہے, اس لیے وہ استاد کو حذف کر کے اس کے استاد کا نام لے لیتے. یہ مقصد ہوتا ہے. وہ کہا میں نے حسین مدنی سے سنا ہے, حالانکہ حسین مدنی کو دیکھا نہیں ہم نے رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی کے دل میں نے قاری طیب رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے, وہ فرما رہے تھے بھائی قاری طیب صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. یا میں کہوں کہ میں علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ سے سنا ہے, تو بیچ میں اپنے استاد کو چھوڑ دیا, بیچ میں یوسف بن نوری کا نام لے لیا, جو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ دیا تاکہ یوسف بن نوری کا نام آئے گا تو ذرا زیادہ آہ واہ ہو جائے گی. یہ مقصد ہوتا ہے تدریس کا, چھپانے کا. اور کبھی کبھار محدث, نمبر 2 دوسری صورت, کبھی کبھار محدث کا استاد غیر سکہ ہوتے ہیں تو روایت بیان کرنے والا تدلیس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے غیر سکہ استاد کا پتہ نہ چلے. یہ استاد غیر سکہ اس کا نام ہی نہ لوں میں, اس کے استاد کا نام لے لیتے. اس فن کے متعلق کتابیں موجود ہیں. شیخ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی کی کتاب التبیین الاسماء المدلسین, ابراہیم بن محمد بن خلیل الحلبی کی کتاب التبیین الاسماء المدلسین, احمد بن علی بن حجر الاسقلانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس المعروف طبقات المدلسین, یہ کتابیں موجود ہیں. نمبر 2 مرسل خفی. مرسل لغت میں ارسال سے ماخوذ ہے, جس کے معنی ہے آزاد چھوڑنے, آزاد چھوڑنے کے ہیں. اور خفی جلی یعنی ظاہر کا ضد ہے, جلی کا ضد ہے, خفی جلی کا ضد ہے. جیسے آپ تجوید میں بھی آپ پڑھتے اللہ نے جلی اور اللہ نے خفی, کیونکہ اس قسم کا جو ارسال ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا, پوشیدہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو خفی کہتے ہیں. تلاش کے باوجود اس کی سمجھ آر آدمی کو نہیں آتی, بڑی مشکل سے اس کی سمجھ آتی ہے, اس لیے اس کا نام خفی ہے. اصطلاح میں مرسل خفی وہ حدیث ہے جسے راوی کسی ایسے شخص سے نقل کرے جس سے اس کی معاصرت کے باوجود ملاقات یا سماع ثابت نہ ہو. معاصرت ہے, زمانہ ایک ہی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی.
یہاں پر ایک موٹی سی بحث اور بھی ذرا اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے. حدیث مردود بسبب سقط اسناد 6 اقسام پر ہے. معنعن لغت میں عنعن سے اسم مفعول ہے جس کے معنی ہے عن کہنا. تو اصطلاح میں اس روایت کو معنن کہا جاتا ہے جسے راوی لفظ عن کے ساتھ روایت کرے. وفلان عن فلان حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آگئی بات؟ یہ ہے معنن. حدیث معنن کے بارے میں علماء کی 2 قول ہیں. جب تک اس کا متصل السند ہونا ثابت اور محقق نہ ہو جائے اس وقت تک اسے مرسل کہا جائے گا. ایک. نمبر 2، جمہور محدثین فقہاء اصولیین کا مذہب یہ ہے کہ 2 شرائط کے ساتھ اسے متصل شمار کیا جائے گا. نمبر 1، عن کے ذریعے روایت کرنے والا راوی مدلس نہ ہو. نمبر 2، جن راویوں کے درمیان لفظ عن آ رہا ہے ان کے درمیان ملاقات کا امکان پایا جاتا ہو. اور ایک مؤنن یعنی ان کہنا. ان زیادہ تر ان استعمال ہوتا ہے. حدثنا فلان ان فلان قال، اس کے بھی حجت ہونے اور نہ ہونے میں محدثین کے 2 قول ہیں. امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جب ایک اتصال ثابت نہ ہو تو منقطع شمار ہوتی ہے. اور جمہور کا قول یہ ہے، امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ جو جماعت ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک اتصال ثابت نہ ہو یہ اس کو منقطع کہیں گے. اور جمہور کا قول یہ کہ ان بھی عن کی معنی دی ہوتے. نمبر 2، مردود بسبب تان راوی. تان کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے نیزہ مارنے پر. لفظی معنی بھی اس کا نیزہ مارنے. راوی میں تان کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی عدالت اور ثقاہت یعنی دین اور کردار اور ضبط اور حفظ کے حق میں کلام کیا جائے، بحث کی جائے، عدالت اس کی مجروح ہو. اسباب تان کیا ہیں؟ راوی میں اسباب تان 10 ہیں. جو ابتدا میں 5 عرض کرنے لگوں ان کا تعلق عدالت راوی سے ہے اور دوسرے 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ. عدالت میں 5، نمبر 1 راوی کا جھوٹا ہونا. نمبر 2 اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا ہوا ہو. نمبر 3 اس کا فسق ظاہر ہو. نمبر 4 بدعات ظاہر ہو، بدعتی ہو. نمبر 5 اس میں جہالت پائی جاتی. اور اگلے 5 اس کے ضبط پر اثر انداز ہوتے ہیں. فحش، غلط گفتگو کرتا ہو، یاداشت کمزور ہو. 7 نمبر 8 کثرت غفلت، بہت زیادہ غافل رہتا ہو. نمبر 9 کثرت اوہام، وہموں کا شکار ہو. نمبر 10 سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. تو یہ تان کے 10 اسباب ہیں راوی میں. اب جب راوی کا جھوٹا ہونا واضح ہو تو یہ روایت موضوع ہوگی. اس پر کذب کی تہمت ہو تو یہ روایت متروک ہوگی. راوی فاسق ہو تو یہ روایت منکر ہوگی. جی ہاں، یہ اپنے پاس ضرور نوٹ کیجیے گا. راوی جھوٹا ہے، روایت موضوع. راوی پر تہمت ہے، روایت متروک. راوی فاسق ہے، روایت منکر. راوی بدعتی ہے، خواہ اعتقادی بدعتی ہو یا عملی بدعتی ہو، اور اس کی یہ روایت بدعت کی مؤید ہو تو یہ روایت مردود ہوگی. اور راوی کی جہالت راوی کا مجہول ہونا یعنی اس کے متعلق متعین نہیں ہے، جرح تعدیل میں موجود نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے. فحش، غلط گفتگو کرنے والا، اس کی روایت منکر ہے.
اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی روایت شاذ ہے، اکثر غافل رہتا ہے، اس کی روایت بھی منکر ہے، وہموں کا شکار ہے، اس کی روایت معلل ہے، سکہ راویوں کی مخالفت کرتے، اس کی روایت منکر ہے۔ اب آرے کو سمجھیے، موضوع روایت کون سی ہے؟ جب راوی رسول اللہ پر جھوٹ بنانے والا ہو، اس کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، جعلی روایت اس کو موضوع کہتے ہیں۔ وضع الشیء سے اس میں مفعول ہے، اور وضع کے معنی انحطاط۔ وہ ایسی روایت کا رتبہ نہایت ہی گرا ہوا ہوتا ہے، گرا ہوا اور کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام موضوع رکھا جاتا ہے۔ اصطلاح میں موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جس کو کوئی کذاب دجال گڑ کر رسول اللہ کی طرف منسوب کر دے، اس کو کہتے ہیں موضوع ہے۔ اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ جس حدیث کی جعلی اور بناوٹی ہونے کی معلومات حاصل ہو جائیں، اس کو بیان کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور موضوع اور من گھڑت روایات بہت زیادہ لوگوں میں مشہور اور معروف ہیں۔ جیسے مشہور بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اشہدو کو اسدو پڑھتے تھے، موضوع روایت۔ یہ بات مشہور ہے کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی، تو رسول اللہ اس کے ساتھ اس کی گٹھڑی اٹھا کے گئے، سارے راستے سے وہ گالیاں دیتی گئی کہ اس شہر میں کیسا بندہ آ گیا، اس میں جا رہی ہوں جا رہی ہوں جا رہی ہوں۔ تو جب وہ گٹھڑی اس کے مقام تک پہنچا دی، اس نوجوان سے پوچھا آپ ہیں کون؟ فلاں، میں جب آؤں گی تو آپ بڑے اچھے ہیں۔ ان کا میں ہی ہوں جس کو تو گالیاں دیتی ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، کہیں پر نہیں۔ اور ایک عورت کے بارے میں کہ اوپر سے کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور وہاں پر اوپر وہ آپ جنت المعلی کی طرف جائیں تو اوپر ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کی طرف منسوب کیا یہاں سے وہ کوڑا پھینکتی تھی۔ یہ بھی موضوع اور من گڑت ہے، جھوٹ ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں کہ جو رمضان کی پہلے خبر دے گا اس پر جنت واجب ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، پھر جب اللہ کے نبی گئے تو آپ نے اپنا لعاب ڈالا تو پھر آنکھیں کھولی، جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی۔ موضوع روایت ہے، کہیں پر نہیں۔ روافظ کی کتابوں سے لے کر آج ہمارے اندر ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب آئندہ آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گی وہاں پر تفصیلاً ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ جیل سازی کے جاننے کے ذرائع بہت سارے ہیں، پتہ چلے کہ جیلی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جیل سازی کو ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے جانیں گے؟ وہ آپ کتاب میں ایک نظر آپ کر لیجیے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جیل سازی جو لوگ جیلی روایتیں بناتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ جیلی روایت؟ بعض لوگ ایسی روایتیں ثابت کر کے بڑے بہاری قسم کے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی سیاق و سباق ہی نہیں ہوتا، بہاری قسم کا ثواب۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح ایک روایت آتی ہے کہ جس آدمی نے جمعے والے دن غسل کیا تو ہر بال کے عوض اس کے لیے ایک نور لکھا جاتا ہے، اور ہر قطرے کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور وہ درجے یاقوت اور زبرجد اور پتہ نہیں کس کس چیز سے بنائے گئے ہیں۔ یہ روایت موضوع اور باطل ہے۔ اور جن نے چاش کی نماز پڑھی اس کے لیے بھی ایسے ایسے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کو 70 نبیًا 7 نبیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنا بھاری ثواب کسی روایت پر بتانا، اس کے موضوع ہونے کی بنیادی علامت۔ اور ایک پہچان اس کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب روایت کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں جن سے اس کا باطل ہونا واضح ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کوکاف کے بارے میں
اور یہ جو عود بن عنق کے بارے میں آپ نے روایات سنی ہوگی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا لمبا اس کا قد تھا کہ مچھلیاں پکڑ کے وہ سورج پہ بھون کے کھاتا تھا. سب بکواسات ہیں. یا زمین کے بارے میں ایک روایت گاڑی ہوئی ہے کہ ان الارض علی صخرۃ والصخرۃ علی قرن ثور فاذا حرک الثور قرنه تحرکت الصخرۃ فتحرکت الارض وهي زلزلہ. سمجھ آ گئی کہ زمین ایک چٹان پر ہے, سمجھ رہی ہیں, اور وہ چٹان ایک بیل کے سینگ پر ہے, اور جب وہ بیل حرکت کرتا ہے زمین میں زلزلہ آ جاتا. من گڑت ہے. اور یہ اذان کے بارے میں کہ کلمے پہ پتہ نہیں اتنی اتنی لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, یہ تو آج کل شیئر بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, من گڑت ہے. تو اس طرح کی بہت سے اس کی یعنی جیلی روایت کو پہچاننے کے بہت سارے اصول ہیں, تقریباً 20 کے قریب ایسے اصول ہیں جو محدثین نے لکھے ہیں جیلی روایت کو پہچاننے کے. تو چند ایک موٹی باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں, امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہو, نہیں تو باقی باتیں آپ کے ساتھ ادھار ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کر کے اسے دوڑایا, وہ پسینہ سے شرابور ہو گیا, پھر اس نے کیا کیا, اپنے سے اپنے نفس کو جنم دیا. کوئی کہتے ہیں چوہا ہاتھی کی ناک سے پیدا ہوا, کوئی کہتا ہے بلی شہر کی ناک سے پیدا ہوا. یہ ساری موضوع بات. انشاءاللہ اس کی آپ کو پھر میں ضرور پہچان کرواؤں گا جیلی روایات کی. تو ابھی میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یا جس طرح یہ صلاۃ الرغائب ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے, یا رجب 27 رجب کی رات 12 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں, اس میں یہ پڑھا جائے یہ پڑھا جائے یہ پڑھا جائے تو اس کو فلاں فلاں نیکیاں ملتی ہیں, 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور ہزاری روزہ ایک بنا دیا کہ اگلے دن جو روزہ رکھے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. من گھڑت جھیلی روایت. معراج کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ معراج ہوئی کب, کسی حدیث میں اس کے بارے میں نہیں ہے کہ معراج کب ہوئی. جی یہ بھی من گھڑت ہے, جو آپ نے اذان کے وقت کے بارے میں پوچھا ہے, من گھڑت روایت ہے. بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اذان کے دوران صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مسائل بیان کیے, اذان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی, یہ فضول بات ہے. تو 27 رجب کا جو روزہ رکھے گا 1000 روزوں کا ثواب ملے گا, من گھڑت بات ہے, کہیں پر نہیں ہے یہ. 27 رجب کا روزہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی کو 27 رجب کو معراج ہوا, کہتے ہیں کب ہوا, کس نے کہا؟ معراج کے بارے میں 36 اقوال ہیں, سالوں کے بارے میں, مہینوں کے بارے میں, سال میں اختلاف, مہینے میں اختلاف, دن میں اختلاف, تاریخ میں اختلاف, 36 اقوال اگر ان کو جمع کریں تو کسی قول کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ آپ کو معراج کب ہوا. تو 27 رجب کی رات کی فضیلت کہاں سے نکال کے لائی؟ اسباب وضع کیا ہیں؟ جلدی جلدی ان کو اپنے پاس نوٹ کیجئے. نمبر 1 الحاد. الحاد کا مطلب ہوتا ہے بے دینی, جیسے آج کل ملحد طبقہ کر رہے ہیں. بعض بے دین قسم کے لوگ, جیسے وقت ان کو بس کوئی وقت ملتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور کوئی کام ان کا نہیں ہوتا, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حدیثیں گھڑنے لگ جاتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کریں. اس قسم کے کئی لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی. محمد بن سعید مسروق شامی, جسے بے دینی کے الزام میں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. اس کا یہ مشہور قول ہے کہ اچھی بات کے لیے سند وضع کرنے اور اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی جو بھی اچھی بات ہوگی اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی اچھی بات ہے اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دو. بعض لوگ ایسے ہوتے تھے بس ان کا کام ہی ہوتا تھا, بیٹھتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول نے, جھوٹی روایتیں گھڑتے جاتے, جمع کرتے جاتے. غلبہ جہل, جہالت کا غلبہ. بعض عابد اور زاہد دینی علوم سے بے بہرا ہوتے ہیں, جہالت اور نادانی اور لا علمی کی وجہ سے حدیثیں وضع کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ صوفیاء نے, توجہ, اکثر جو ضعیف روایتیں صوفیاء بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ صوفیاء دین کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں.
ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، توجہ دیکھیں، محقق عالم کا کام ہوتا ہے پورا کچا چٹا نکال کے سامنے رکھنا، اس کی پوری بات پوری زندگی نکال کے سامنے رکھنا. لیکن صوفیاء جس طرح کی کسی راوی نے کوئی حدیث بیان کی، پکڑ کے اس کو لکھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے ولی تھے، لیکن آپ کی ذرا ان کی بنیت و طالبین دیکھیں نا، جعلی روایتیں کتنی ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں دیکھیں، جعلی روایتیں کتنی ہیں. مدارج النبوہ دیکھیں، جعلی روایتیں کتنی ہیں. تو اس طرح کی وہ اصل میں ان روایتوں کو اس لیے جمع کر لیتے تھے، اس طرح کی روایتوں کو. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی صوفیاء لوگ تحقیق نہیں کرتے، وہ ہر کسی کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نیکی کرتے ہیں یہ لوگ بھی نیک ہوں گے. جس طرح ہمارے ذہن میں نہیں کہ اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولے گا تو بھائی یہ لوگ اللہ کے نبی پر کیسے جھوٹ بولیں گے، پکڑ کے ان کی بات کو لکھتی. اپنے پر قیاس کیا. بات سمجھ آئی آپ کو یہ والی؟ یہ جو بات میں نے بتائی آپ کو یہ سمجھ آئی کہ صوفیاء دوسروں کو اپنے پہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرتے تو دوسرا آدمی بھی ایسے نہیں کرتا ہوگا، اس لیے انہوں نے پکڑ کے ان کی روایت کو درج کر دی. بس یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. حسن زن، لیکن محققین کا کام تو وہاں پر صرف حسن زن رکھنا نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا معاملہ ہے. اور ایک سبب یہ ہوتا ہے مذہبی تعصب. بعض جاہل اور متعصب مذہبی تعصب کی وجہ سے اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے جعلی روایتیں کرتے ہیں. علامہ دھمیری کی کتاب ذرا دیکھیے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، حیات الحیوان، برمار ہے جعلی باتوں کی. یہ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے، امام سیوطی نے لکھا ہے، مامون ابن حمد سے کسی نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ امام شافعی کے پیروی کرنے والے خراسان میں کس قدر پھیلے ہوئے ہیں. اس نے فوراً کہا کہ میں نے احمد بن عبداللہ سے سنا. اس نے عبداللہ بن معدان سے سنا کہ انس سے مرفوع روایت ہے کہ میری امت میں ایک شخص محمد بن ادریس شافعی ہوگا، وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور میری امت میں ایک دوسرا شخص ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہیں گے، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. یہ من گھڑت بات، جعلی بات ہے. دوسروں سے متنفر کرنے کے لیے، مذہبی تعصب کے لیے اس طرح کی روایات کا بیان کرنا. اور جعلی روایتیں گھڑنے کے ایک سبب حکام سے تقرب چاہنا. جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، حکام لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھ کر چوپلوسیاں کر کے ان کی شان اور عظمت کو بیان کرتے تھے، اور بڑے بڑے ان کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے جعلی روایتیں گھڑ گھڑ کے. لوگ کہیں گے بڑا آدمی ہے. ایک دفعہ یہ جو کیا نام ہے اس کا، چونکہ ہر زمانے میں علماء سو رہے ہیں، برسر اقتدار طبقے کی حمد و ثنا کرتے رہے تاکہ ہمیں ان کے قرب حاصل ہو جائیں اور ان کے قریب ہمیں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے. غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی، اس نے ایک دفعہ یہ کام کیا کہ عباسی خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوا. مہدی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ تفریح تباہ کیا کرتا تھا، کبوتر بھی موجود تھے. تو غیاث ابن ابراہیم سے کہا کہ امیر المؤمنین کوئی حدیث سنائیے. اس نے فوراً کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آگے اس نے پوری بات سنائی اور اس نے ایک حدیث گڑھ دی. کہنے لگا مسابقہ صرف تیر، اونٹ، گھوڑے اور پرندے میں جائز ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ یہاں پر پرندوں کا کوئی تذکرہ نہیں، اونٹ کا کوئی تذکرہ نہیں. اب وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا؟ اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا کہ اس نے پرندے رکھے ہوئے تھے تو اس نے پرندوں کی فضیلت حدیث کر دی. تو اب اس نے کیا کیا، اٹھ کے بیچ میں مہدی نے اسے درموں سے بھری ہوئی تھیلی پکڑائی. جب اٹھنے لگا مہدی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی گدی واضح حدیث کی گدی ہے، یعنی پیچھے سے سلسلہ وار یہ گدی اس کی چلی آتی ہے. اس طرح سفید مرغ کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ جہاں پر سفید مرغ ہوگا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جادو نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. کہاں پر؟ کہیں پر کوئی حدیث نہیں. یہ ساری جعلی روایتیں. بعض لوگوں میں ہوتی ہے یہ بات، مانتے نہیں ہیں. ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، کافی بڑی کتاب تھی، تو انہوں نے تقریض کے لیے اس کو میرے پاس بھی بھیجا تھا. میں نے اس شروع سے آخر تک اسے پڑھا اور جہاں جہاں کوئی چیز جعلی تھی میں نے سب کو کاٹ کے وہاں لکھ دیا جعلی جعلی جعلی. لیکن جب کتاب چھپ کے آئی کوئی بات بھی نہیں نکالی، وہ ساری پھر بھی اس میں موجود ہے. تو یہ ہوتا ہے تعصب. اپنے علم کی نمائش مقصود ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی جعلی روایتیں کرتے ہیں. جس طرح بعض لوگ
آج کل کے جو مختلف وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلی روایتیں سناتے ہیں لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے. جس طرح حضرت عثمان کی دعوت والی بات ہے کہ انہوں نے دعوت کی تو یہ ہوا, حضرت فاطمہ نے دعوت کی تو یہ ہوا. اور ایک معراج والی بات کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو مانگنا چاہتی ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں. ابا سے مشورہ کیا کہ آپ نے معراج کے دن راز کی کیا بات ہوئی تھی. یہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ جیل یہ کہیں پر نہیں ہے. اور ایک جو شخص لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر لفظ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور پر اس کے مرجان کے ہوتے ہیں. یہ من گھڑت روایت کتنی بتاؤں اب کیا کیا کروں. جو آدمی پانی کے اوپر سے گزرتے ہوئے سورۃ القدر پڑھے تو یہ ملتا ہے. جو آدمی بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے سورۃ الکوثر پڑھے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں. کہاں سے آئی ہیں یہ روایتیں, کدھر سے آئی ہیں؟ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ اپنی تجارت چمکانے کے لیے حدیثیں وضع کرتے ہیں اور حدیثے کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور بعض اپنے مد مقابل کو خاموش کرنے کے لیے دوران مناظرہ کوئی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے تاکہ مد مقابل خاموش ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. بعض اپنی ذاتی مصالحت کے طور پر حدیثیں وضع کرتے ہیں. جس طرح روافض نے تو بہت ہی زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں اپنا رفض ثابت کرنے کے لیے. تو کتب ضعفاء بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں, بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. اب کس کس کا مطالعہ کریں, کس کس کو چھوڑیں. تو ایک ہوتی ہے متروک, راوی میں تان کا دوسرا سبب ہے جھوٹ کی تہمت اس پر ہو. تو ایسے راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ متروک ہوتی. لغت میں متروک ترکہ سے اس میں مفعول ہے. جب انڈوں سے چوزے نکل آتے ہیں تو انڈوں کو جب خالی خول ہوتے ہیں نا, عربی میں ان کو طریقہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ متروک چیز جس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ انڈوں کے چھلکوں سے کیا فائدہ ہوگا. تہمت کے دو سبب ہوتے ہیں, یہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے. حدیث صرف ایک آدمی سے مروی ہو اور قرآن و حدیث کے جو مسائل ان کے خلاف ہو. نمبر دو, عام گفتگو میں راوی جھوٹ بولنے میں مشہور ہو تو اس کی حدیث بھی متروک ہوتی ہے, اس پر بھی تہمت ہوتی ہے. منکر وہ حدیث ہے جو کسی ایسے راوی سے مروی ہو جو فسق یا فحش یا غلط یا کثرت غفلت کے ساتھ متون کیا گیا. منکر وہ روایت ہے جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو فسق یا غفلت کے ساتھ مشہور ہو. شاذ اس کا مطلب ہے الگ تھلگ. اصطلاح میں وہ حدیث جسے کوئی مقبول راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبہ میں اس سے اونچا ہو. شاذ کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک شاذ سند میں ہے اور ایک شاذ متن میں. تو شاذ السند وہ حدیث جس کی سند میں شذوذ پایا جاتا ہو, اور متن میں شاذ وہ حدیث جس کے متن میں پایا جاتا ہو. معلل اس کو کہتے ہیں, اس کو معلول بھی کہا جاتا ہے. یہ اس میں مفعول ہے. علل کے معنی ہے کسی چیز کے ساتھ مشغول رہنا, مریض ہونا, بیمار ہونا, وہمی ہونا. اور محدثین کی زبان میں معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی ایسی علت کا پتہ چلے جس سے حدیث میں کوئی قدح وغیرہ پائی جاتی ہو, اگرچہ بظاہر وہ حدیث علل سے سالم اور محفوظ ہی کیوں نہ ہو. بدعت راوی میں تان کا چوتھا سبب بدعت ہے. بدعتی راوی کی روایت کو خاص نام سے موسوم نہیں کیا گیا, ہاں اس کی اقسام مردود میں داخل ہیں بس. بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایسی بدعت جو باعث تکفیر ہو, ایسے راوی کی کوئی روایت قبول نہیں ہوتی, اور دوسری ایسی بدعت جو باعث فسق ہو, ایسے راوی کی روایت دو شرطوں کے ساتھ مقبول ہوتی ہے. راوی اپنی بدعت کی طرف اس روایت سے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو, اور دوسری شرط ہے اپنی بدعت کی مؤید روایت نہ پیش کرے.
جہالت، راوی میں تان کا پانچواں سبب جہالت آپ نے پڑھا، تو لغت میں جہالت علم کا متضاد ہے، اور اصطلاح میں راوی کی ذات یا صفات کے غیر معروف ہونے کو جہالت کہتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ جہالت کے اسباب بہت سارے ہیں، کبھی راوی کی صفات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور راوی کا تذکرہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کی مشہور صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے کیا جاتا ہے، یا لقب یا کنیت یا وصف الگ الگ ہوتے ہیں اور کوئی ایک ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ بات پہلے بھی آپ نے پڑھ لی۔ سوء حفظ، راوی میں تان کا ایک سبب یہ ہے حافظہ اس کا کمزور ہو، یعنی یادداشت کی خرابی ہے، تو جس راوی کا حافظہ خراب ہو اس کی جو روایات ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے درستگی میں اس کو محفوظ رکھنے میں خطا ہوتی ہے اس میں، تو سوء حفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سوء حفظ سے لازم ہے، ایک طاری ہے۔ توجہ، یہ بھی سوال اہم ہے۔ سوء حفظ لازم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہر حال میں رہتا ہو، کبھی ختم نہ ہوتا ہو، ایسے راوی کی روایت کو بعض محدثین نے شاذ کہا ہے، اور ایسی روایت مردود ہوتی ہیں، ایسے راوی کی روایت مردود ہوتی ہیں جس کے ساتھ سوء حفظ لازم ہو گیا، اور ایک ہے طاری، کبھی ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مثلا جو بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے پیش آ گیا ہو، وہ کتابیں جن سے راوی روایت کرتا تھا وہ ضائع ہو گئی ہیں، یا راوی نابینا ہو گیا، یہ ساری بات آپ نے پہلے بھی پڑھ لی، جس کی وجہ سے کتابیں نہیں دیکھ سکتا، یا قدرتی عوامل کی وجہ سے یادداشت میں کمی آ گئی ہے، تو یہ حفظ طاری ہے، سوء حفظ طاری ہے یہ۔ تو اس کے سوء حفظ سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ مقبول ہوں گی، بعد والی مردود ہوں گی۔ مخالف ثقات، راوی میں تان کا ایک سبب آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ مخالف ثقات کی اقسام آپ نے پڑھ لی ہیں، مدرج، مقلوب، مزید فی متصل اسانید، مضطرب، مسقف، مخرف، محرف، یہ ساری آپ نے پڑھ لی۔ تو ان میں پہلی دو آپ کی شاید رہتی ہیں، سمجھ لیجئے خلاصہ اس کا۔ لغت میں مدرج کس کو کہا جاتا ہے؟ داخل کیا ہوا، مدرج داخل کیا ہوا، شامل کیا ہوا، اور اصطلاح میں وہ روایت جس کی سند یا متن میں ایسا اضافہ کیا جائے کہ اس کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ نہیں، آپ اس کو یوں لکھیں، جس کی سند یا متن میں ایسی اضافہ یا ایسے اضافے کا پتہ چلے جو دراصل اس میں ہے نہیں، تو پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مدرج الاسناد ہے وہ روایت جس میں سیاق سند بدل جانے کی وجہ سے ثقہ کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اس کی پھر چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، متعدد اساتذہ سے مختلف سندوں کے ساتھ ایک حدیث سنی ہے، مگر بیان کے وقت ہر ایک استاد کی سند علیحدہ بیان نہ کی، سب کی سندوں کو ملا کر ایک سند کر دی۔ ایک دوسری قسم، شیخ نے حدیث کسی سند سے روایت کی اور اس کا کچھ حصہ دوسری سند سے بیان کیا، راوی نے پوری روایت پہلی سند سے روایت کر دی، سند ہی بدل دی اس میں۔ تیسری قسم، کسی راوی کے پاس دو حدیثیں مختلف سندوں سے تھیں، ایک سند ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے، مگر بیان کے وقت ایک ہی سند سے دونوں کو روایت کر دیا۔ چوتھی قسم، شیخ نے کسی حدیث کی سند بیان کی، پھر اس کا متن بیان کرنے سے پہلے کوئی بیچ میں کلام کیا، شاگرد نے غلط فہمی سے اس کلام کو بھی اس سند کا متن سمجھا اور اس کو بھی حدیث سمجھ کے آگے بیان کر دی۔ یہ مدرج السند ہے۔ اور مدرج المتن، متن میں کیا ہے؟ حدیث کے متن میں کچھ اور داخل کر دینا۔ مدرج المتن کی اقسام، پہلی قسم کہ آغاز حدیث میں اس کے اندر کچھ چیز درج کی جائے، مثلا راوی اپنے کسی قول پر حدیث سے استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس قول کو ذکر کر کے پھر حدیث کو نقل کرتے ہیں، سننے والا پورے مجموعے کو یہ حدیث سمجھتے ہیں کہ ساری حدیث ہی سنائی، اس نے اپنی جو بات کی ہے سننے والے نے سمجھا یہ بھی حدیث ہے۔ اور دوسری قسم، درمیان میں کچھ نہ کچھ درج کرنا، بن آغاز وحی کے بارے میں، وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، مشہور ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اب اس روایت کے اندر ایک لفظ جس کو امام زہری کا ادراج کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت میں لگے رہتے تھے،
یہ امام زہری کا ادراج ہے. اور تیسری قسم ادراج روایت کے آخر میں کر دیا جائے. جس طرح یہ شعر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان من الشعر حکمت، ان کے بعد شعروں میں حکمت ہوتی ہے. اس حدیث کے ساتھ آگے ایک ٹکڑا اور بھی جوڑا گیا ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب تمہیں قرآن کریم میں کسی چیز میں التباس آ جائے فَلْتَمِسُوا مِنَ الشِّعْرِ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، تو وہاں پر کیا کرو تم؟ شعر کی طرف رخ کر لو، شعر کی طرف رجوع کر لو، چونکہ شعر بھی عربی میں ہوتا ہے اور یہ بھی عربی میں. تو اس طرح کی اور بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ادراج کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ایسے کیے جاتے ہیں؟ کسی شرعی حکم کو بیان کرنا اور دوسری بات اس کی یہ ہوتی ہے حدیث میں آنے والے کسی غیر مانوس اور اجنبی لفظ کی تشریح کرنا، کسی حدیث پر کسی مفید مضمون کی تصریح کرنا، اس لیے اس میں مزید اضافی الفاظ یا موضوع دینے کے لیے یا کچھ اس کو تعیین کرنے کے لیے اضافی الفاظ اس میں درج کیے جاتے ہیں. ادراج کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ادراج کیا گیا؟ تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے خود راوی اقرار کرے کہ اس کی تصریح کرے کہ یہ الفاظ میرے ہیں، یا ماہر فن جو فن میں ماہر ہے وہ اس کے بارے میں تصریح کرے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ادراج کا حکم کیا ہے؟ تمام محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ ادراج کی تمام قسمیں حرام ہیں. جو الفاظ اپنی طرف سے زیادہ کیے جائیں گے وہ حرام ہیں. مقلوب کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں اس کے معنی ہے پلٹا ہوا، اور اصطلاح محدثین میں مقلوب اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی راوی سے متن حدیث کا کوئی لفظ یا سند، کسی راوی کا نام یا نسب بدل گیا ہو یا آگے پیچھے ہو گیا، باپ کو بیٹا بنا دیو، بیٹے کو باپ بنا دیو، مؤخر مقدم کچھ بھی کر دیو، ایک ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر دیو. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقلوب السند ہے اور ایک مقلوب المتن ہے. مقلوب السند وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جس کی سند میں تقدیم تاخیر کے ذریعے رد و بدل کیا جائے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کسی راوی اور اس کے والد کے نام میں تقدیم تاخیر کر دی جائے، جیسے کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب، عبداللہ بن جابر کو جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود کو مسعود بن عبداللہ آگے پیچھے کر دیا جائے. اور دوسری صورت کسی حدیث کے مشہور راوی کی جگہ دوسرے کا نام لینا، جیسے سالم بن عبداللہ بن عمر سے منقول کسی روایت کو نافع سے نقل کرنا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں. مقلوب المتن وہ حدیث جس کے متن میں تقدیم تاخیر کے ذریعے رد و بدل کیا جائے. اس کی مثال مسلم کی وہ روایت ہے جس میں ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو روز قیامت سایہ رحمت الہیہ کے نیچے ہوں گے. اور ایک چیز رہ گئی، المزید فی متصل الاسانید. لغت میں مزید بمانا زیادہ کیا ہوا، متصل بمانا ملا ہوا، اور اسانید سند کی جمع ہے، یعنی متصل اسانید میں جس کو زائد کیا جائے. اصطلاح میں وہ حدیث جس کی سند متصل میں کسی راوی نے وہم سے کسی واسطے کا اضافہ کر دیا گیا. تو ایسی روایات وہم کی بنا پر کیا ہوتی ہیں؟ مردود ہوتی ہیں. چلیں الحمدللہ مسترب سے تھا کہ آپ نے پڑھ لیا، یہاں تک جو ضروری باتیں تھیں آپ نے سمجھ لیں. اللہ کرے کہ آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ کے لیے چلیں ٹائم تو نہ میں نے دیکھا نہ شاید آپ نے دیکھا ہے، لیکن چلیں سبق پورا ہو گیا، کتاب آپ کی پوری ہو گئی. میں آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ آپ کو میں ان ساری اقسام کا نقشہ آپ کو بھیج دوں گا، تو وہ آپ آسانی سے آپ پھر یاد کر لیں گے. اب تو کوئی چیز نہیں رہتی.
یہ جو آج کے سبق میں ایک بات آپ نے پڑھی ہے، جس روایت میں بظاہر تعارض ہو اس میں تطبیق کیسے دی جائے گی، ان کو جمع کیسے ممکن ہوگا، یہ بہت اہم ترین مقام ہے، بہت اہم مقام ہے یہ، کیونکہ یہ ساری زندگی پیش آتا ہے۔ اور پھر حدیث متواتر اور خبر احاد، ان کی جو اقسام ہیں اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ باقی موٹی موٹی باتیں جیسے آج کے سبق میں ابھی ہم نے یہ بھی پڑھی ہیں، تان کے اسباب وغیرہ یہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو آگے مثالیں یا تفصیل اگر آپ یاد نہ بھی رکھ سکیں تو آپ کو یہ اقسام ساری یاد ہونی چاہیے، اس لیے میں ان ساری اقسام کا آپ کو نقشہ بھیج دوں گا، تو نقشے میں ترتیب کے ساتھ اوپر ایک لکھا ہوگا، نیچے لائنیں دے کر اشارے دے کر اس کی ساری اقسام کو الگ الگ لکھو، آپ ساری چیزیں یاد رکھ سکیں گی بڑے آرام کے ساتھ۔ باقی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔